یہ آواز اور اپنے بازو پر جانا پہچانا لمس محسوس کر کے مصطفیٰ جیسے ہوش میں آیا۔ یکدم فون سے نظریں ہٹا کر اپنے بہت قریب بیٹھی حورین کی جانب دیکھا۔ کتنے ہی لمحے بے یقینی کسی کیفیت میں یوں ہی لیٹا سے دیکھتا رہا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جیسے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ تڑپ رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ حورین، یہ تم ہی ہو نا؟ تم واپس آ گئی۔ وہ اپنا موبائل سائڈ پہ رکھتا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ حورین کے چہرے اور ہاتھوں کو چھونے لگا، جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو وہ ایک خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی حورین اس کے پاس موجود تھی، اس کے قریب، جبکہ اس کی یہ حالت دیکھ کر حورین کی آنکھوں میں یکدم پانی بھر آیا۔ مجھے تو واپس آنا ہی تھا مصطفیٰ، کیونکہ حورین اپنے مصطفیٰ کے بغیر ادھوری ہے۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر بولی، اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو چن رہے تھے۔ وہ کیسے شخص کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ سکتی تھی جس نے ہمیشہ اسے تکلیفوں سے بچایا ہے؟ میں بہت بری ہوں مصطفیٰ، میں نے ایک بار بھی آپ کی بات نہیں سنی، اس انسان پر بھروسہ نہیں کیا جس کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ اس کے کالر کو بری طرح روتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے رونے پر مصطفیٰ پل بھر میں گھبرا کر بہت آہستگی سے اس کے کانپتے وجود کو خود کے قریب کر گیا۔ اس پر بھروسہ نہ کرنے کے لیے اپنی حورین کو معاف کر دے مصطفیٰ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، حورین اپنا چہرہ اس کے سینے پر رکھ کر اپنے آنسو اس کی شرٹ سے بھگونے لگی۔ وہ بچوں کی طرح اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ آہستگی سے اس کی کمر سہلاتا اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حورین کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا اسناف اسے سب کچھ بتا چکا ہے، تبھی وہ سب سچ جان کر ٹوٹ چکی تھی۔ اسے اب اپنی حورین کو سنبھالنا تھا۔ کتنا ہی وقت یوں ہی گزر گیا۔ کمرے کی خاموشی اس کی سسکی کی آواز گونج رہی تھی۔ جب اس کا رونا بند ہوا تو مصطفیٰ سے دور ہونا چاہا، مگر وہ یوں ہی قریب بیٹھا رہا۔ مجھے معاف کر۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتی، مصطفیٰ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک چکا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ بس کچھ مت کہو حور، میں تمہارے پاس آ گئی ہوں، تم میرے پاس آ گئی ہو، میرے لیے بس یہی معنی رکھتا ہے، کچھ نہیں۔ اپنے نرم گرم لبوں کا پرحدت لمس اس کی پیشانی پر چھوڑتا وہ حورین کی روح کو سرشار کر رہا تھا۔ اور معافی تمہیں نہیں مجھے مانگنی چاہیے حورین، میری وجہ سے تم اپنی ماں کو کھو دیا، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطیوں سے تھام کر وہ نرم لہجے میں بولا، نظریں جھکائے وہ اس سے گناہ کی معافی مانگ رہا تھا جو اس سے انجانے میں ہوا تھا۔ نہیں مصطفیٰ، آپ معافی مت مانگیں۔ آپ اس وقت چھوٹے تھے اور ایک بچہ کسی کی جان نہیں لے سکتا، کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ وہ اس کی شرمندگی سے جھکے سر کو اوپر کرتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، نہیں حوری، اس بوجھ کی وجہ سے میں آج تک تمہیں خود سے دور کرتا آیا تھا۔ تمہیں تکلیف، اس سب کے باوجود بھی تم سے محبت کیسے کر سکتی ہو؟ نہیں، میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں۔ حورین کی باتیں سن کر وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید اپنی ماں کا سچ سن کر وہ اسے معاف نہیں کرے گی، مگر وہ اس لفظ مصطفیٰ سن کے مگر اس کے لفظ مصطفیٰ کو سکون بخش رہے تھے۔ محبت اجازت نہیں مانگتی مصطفیٰ، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ آپ کے بے رخی کے باوجود میں نے ہمیشہ آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، اور اسی طرح مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی۔ وہ بہت اعتماد سے بولتی، مصطفیٰ کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ نہیں حور، میں بہت برا ہوں، شاید خود غرض بھی، اور تم انسان سے محبت کیسے کر سکتی ہو جس انسان نے تم سے تمہاری ماں کو چھین لیا؟ اس کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا جب حورین اپنے نازک ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اپنے کپکپاتے لبوں پر رکھ چکی تھی۔ حورین نہیں چاہتی تھی کہ وہ خود کو مزید کچھ بولے، جبکہ اس کے عمل پہ مصطفیٰ کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ شوق سی کیفیت میں بیٹھا اس کے نرم لبوں کا لمس محسوس کرنے لگا۔ اپنے چہرے پر اس کے ہاتھوں کو کپکپاہٹ محسوس کرتا وہ اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتا اس کے نازک وجود کو اپنے گرفت میں لے چکا تھا۔ اپنی حیرانی بھلائے اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کر رہے تھے۔ حورین کو جب لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی تو اس کا کالر آزاد کرتی اس سے دور ہوئی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں مصطفیٰ، سب جاننے کے باوجود بھی حقیقت جس طرح سامنے آئی، اس کی وجہ سے میں تھوڑا ٹوٹ گئی تھی، مگر اس کی وجہ سے میری محبت میں کبھی کمی نہیں آئی اور نہ آئے گی۔ وہ اپنی سانسوں کو درست کرتی دیکھ کر بولی، جو اپنی کالی گہری نظریں اس پر جمائے ہوا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کا ایک ایک لفظ مصطفیٰ کی روح کو سکون بخش رہا تھا۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں حورین، بے انتہا۔ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا میری دنیا خالی ہو گئی۔ پلیز تم مجھے چھوڑ کر مت جانا، ورنہ تمہارے مصطفیٰ تمہارے بغیر مر جائے گا۔ وہ باری اس کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو چوم کر اب کسی دونوں آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ اس قدر دیوانگی پر حیران کی حورین کی ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں مصطفیٰ، آپ تو میرے جینے کی وجہ ہے، آپ کے بغیر تو میں بھی ادھوری ہوں۔ اس کے منہ سے اعتراف سن کر مصطفیٰ نے بہت محبت سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور بغیر وقت ضائع کیے اس کے لبوں پر جھک کر اپنے قلب کو مٹانے لگا۔
اسے اپنے قریب پا کر مزید بڑھ گئی تھی۔ حرین اپنی آنکھیں بند کے اس کی بڑھتی شدتوں کو محسوس کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر جھکا اس کے ایک نقش پہ اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پر حرین نے کوئی مذمت نہیں کی، وہ اس کے لمس سے پگھلتی جا رہی تھی، اسے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ دادو جان، آج کوئی اسپیشل ڈے ہے کیا جو آپ سب ایک ساتھ موجود ہیں؟ وہ خود بہت خوش بھی لگ رہے ہیں۔ ہاتھ کے معصوم سوال پر ڈائننگ ٹیبل پر موجود سبھی افراد اس کی طرف متوجہ ہوئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ جی بیٹا، سب ایک ساتھ ہنسی خوشی موجود ہوتے ہیں تو دن اسپیشل ہوتا ہے۔ اور دیکھو، آج تو آپ کے مصطفیٰ ماموں بھی یہاں موجود ہیں۔ فیاض صاحب کی جگہ حفصہ نے اس کی بات کا جواب دیا، جس پر اس نے ایک نظر اپنے بالکل سامنے بیٹھے مصطفیٰ کو دکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج حفصہ نے سب کے لیے ڈنر پلان کیا تھا، جس میں اس نے مصطفیٰ اور حرین کو بھی شامل کیا تھا۔ ویسے بھی بہت پریشانیوں کے بعد ان لوگوں کی زندگی میں کچھ سکون کے پل ملے تھے، اس لیے وہ سب ایک ساتھ موجود تھے۔ میرے مصطفیٰ ماموں تو بیسٹ ہیں، میں ان کا لایا ہوا گفٹ دوں۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے بولا، جبکہ اس کی بات پر سب لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آج سب ایک ساتھ ہونے پر سب سے زیادہ خوش تھے جس کو تھی وہ ہاتھ تھا۔ وہ اس خوشی کا سبب مصطفیٰ تھا۔ وہ مصطفیٰ کے آنے پر ہمیشہ ایسے ہی خوش ہوتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی غیر موجودگی سے وہ اداس تھا، مگر آج اپنے ماموں کو دیکھ کر وہ جسے کھل سا گیا تھا۔ اچھا جی، ماموں کے آنے پر پارٹی بدل لی اور سارا دن چاچو چاچو کرتے رہتے ہو، اس کا کیا؟ ماموں کی گفٹ کے سامنے چاچو کو بھول گئے؟ ہاتھ کی بات پہ کب سے خاموش بیٹھا حدیث بیچارہ سا منہ بناتا بولا، جبکہ اس کی بات سے بیچاری سی شکل دیکھ کر اس بار سب کا کہنا پورے ڈرائنگ روم میں گونج اٹھا۔ اگر تم کنجوسی چھوڑ کر تھوڑے پیسے خرچ کرو تو شاید میرے بیٹے کو پارٹی بدلنی نہ پڑے۔ اس بار اس نے شرارت سے اپنے بھائی کی جانب دیکھتا ہوا بولا، جس پر حدیث آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ نہیں حدیث چاچو، آپ بھی بیسٹ ہیں، آپ میرے ساتھ میرے فیوریٹ گیمز کھیلتے ہیں اور مصطفیٰ ماموں میرے لیے میری پسند کے تحفے لاتے ہیں، اس لیے آپ دونوں بیسٹ ہیں۔ وہ اپنے چاچو کا اداس چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ اس کے لیے دونوں ہی عزیز تھے، اس لیے فوراً ان کی سائڈ لی۔ کیا میں بھی تمہاری اس بیسٹ لسٹ میں شامل ہو سکتا ہوں؟ حدیث جو ان لوگوں کو جواب دینے والا انجانی آواز پہ اس کے ساتھ سب نے داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ ہارون کے ساتھ رخسار بیگم کو وہاں کھڑا دیکھ کر سب حیران ہوتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امی آپ آ گئی؟ حفصہ تیزی سے اپنی ماں کی طرف لپکی، ان کے سینے سے جا لگی۔ اس کو ایک سکون تھا جو دونوں کو خود میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ گھر میں میری ایک نہیں دو بیٹی ہیں تو میں خود کو یہاں آنے سے روک نہیں پائی۔ حفصہ کو خود سے الگ کرتی دور کھڑی حرین کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ جب حفصہ نے فون پر حرین کے بارے میں بتایا تو وہ کتنے ہی لمحے ساتھ کھڑی رہ گئی۔ انہیں تو پہلے ہی شک تھا کہ ان کے شوہر نے ان سے زرین اور حرین کے بارے میں بھی یقیناً جھوٹ بولا ہوگا، اور آج ان کا شک ثابت ہوا۔ دور کیوں کھڑی ہو حرین، یہاں آؤ، اپنی تائی جان کے گلے نہیں لگو گی؟ وہ اپنی بائیں پھیلائے بہت محبت سے اسے پکار رہی تھی۔ ان کی اتنی محبت دیکھ کر حرین تڑپ کر ان کے سینے سے آ لگی۔ آج پہلی بار اس نے ماں کی محبت کو محسوس کیا۔ رخسار بیگم کتنی ہی دیر تک اس اپنے سینے سے لگا کر کھڑی رہی تھی۔ انہیں یہ افسوس تھا کہ زرین اور حور کے لیے کچھ نہیں کر سکی، مگر آج حور کو دیکھ کر ان کے دل کو بہت سکون ملا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سبھی کی آنکھیں نم ہوئی۔ سب حرین کے لیے بہت خوش تھے۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک اچھا بھائی کبھی نہیں بن پایا، اپنی بہن کو تحفظ نہیں دے پایا جو ایک بھائی سے اسے ملتا ہے۔ رخسار بیگم نے جب حرین کو خود سے الگ کیا تو کب سے خاموشی سے یہ منظر دیکھتا ہارون حفصہ سے مخاطب ہوا، جو حرین کے آنسو صاف کر رہے تھے۔ اس کی بات پر حفصہ کے ساتھ حرین بھی اس کی طرف متوجہ کیا پر کہتا ہوں اپنے بھائی کو معاف کر کے مجھے ایک اور موقع دو گی، کیونکہ میں تم دونوں کے لیے ایک اچھا بڑا بھائی بننا چاہتا ہوں۔ شرمندگی سے حفصہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ اپنے باپ کی باتوں میں آ کر اس نے کبھی بھی اپنی بہن کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس دن جب اسناف حفصہ کو گھر لے کر آیا تب پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کا احساس مزید بڑھ گیا جب اس نے باپ کی حرکتوں کے بارے میں معلوم ہوا۔ وہ بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کا باپ اتنی گھٹیا حرکتیں بھی کر سکتا ہے، اس لیے آج وہ یہاں موجود تھا تاکہ اپنی غلطی کی معافی مانگ سکے اپنی بہن سے۔ آپ ایک اچھے بھائی ہو ہارون بھائی، آپ کو بننے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ اس کو شرمندہ دیکھ کر حفصہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیے تھے۔ اس کی بات سن کر ہارون نے خوش ہوتے ہوئے حفصہ کے ساتھ حرین کو بھی اپنے گلے لگا لیا، جس پر سبھی مسکرا دیے۔ یہاں تو بہن بھائی کا ملن ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے یہاں میری کمی تھی جس میں پورا کرنے آ گئی ہوں۔ رباب کی آواز پہ اس بار پھر سے سب نے دروازے کی جانب دیکھا، جو چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ لیے سب کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی موجودگی سے اسنف کے ساتھ مصطفیٰ کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے۔ تمہاری کمی نہ تو کبھی تھی اور نہ ہوگی، اس لیے بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ مصطفیٰ غصے میں دندناتا اس کے پاس آیا اور سختی سے اس کا بازو کھینچ کر اسے وہاں سے نکالنا چاہا۔ میں تمہاری بہن ہوں، تم میرے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھ سکتے۔ سب کچھ ہاتھوں سے نکل چکا تھا، اس لیے وہ آج اسنف سے بس اپنا بیٹا مانگنے آئی تھی۔
مگر سب کے سامنے اپنی اتنی تسلیل پر اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ صحیح کہا تم میری بہن، اس لیے تمہارے ساتھ ایسا کر رہا ہوں۔ جو گھٹیا حرکت تم کر چکی ہو، اس کے بعد اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس وقت زندہ نہ ہوتا۔ اس کے بازو سے کھینچتا وہاں سے لے کر نکلا تھا، اس کے پیچھے سب لوگ تھے۔ ہاتھ چھوڑو مصطفیٰ، میں بس یہاں اپنے بیٹے کو مانگنے آئی ہوں، مجھے بس میرا بیٹا دے دو، میں تم لوگوں کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ اس کی گرفت سے اپنا بازو آزاد کرانے کی کوشش کرتی بولی، مگر اس کی پکڑ بہت سخت تھی۔ کورٹ کا آرڈر تمہیں سمجھ نہیں آتا، تمہاری اس پر کوئی حق نہیں، تو اس لیے تم یہاں سے چلی جاؤ اکیلی، اور پھر یہاں کبھی پلٹ کر مت دیکھنا۔ مصطفیٰ بے دردی سے رباب کو دروازے کی باہر دھکا دیا، جس پر زمین پر گری۔ اپنے بھائی کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر پہلی بار رباب کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ سب کو رباب کی حالت پر رحم تو آ رہا تھا، مگر مصطفیٰ کو غصہ دے کر کسی میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آج سے میرا تم سے رشتہ ختم، اور میں ایسی خودغرض لڑکی کا بھائی نہیں بننا چاہتا جو اپنے فائدے کے لیے کسی کی زندگی کے بارے میں بھی نہ سوچے۔ اس لیے آج سے تمہارا بھائی مر گیا، تمہاری زندگی سے چلی جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے منہ پہ زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کرتا پلٹا اور اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو بے دردی سے صاف کرتا سب کی طرف دیکھے بغیر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے حرین، میں نوٹ کر رہا ہوں جب سے وہاں سے آئی ہوں تم اداس لگ رہی ہو، کسی نے کچھ کہا تم سے؟ وہ بیڈ پر نیم دراز لیٹس پہ نظر جمائے بولا، جیسن کے سامنے بیٹھی بے دلی سے اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ جب سے وہ لوگ اسنف کے گھر سے واپس آئے تب سے حرین بالکل خاموش، سارا راستہ ہی اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اب اس کی خاموشی سے گھبرا کر وہ اپنے من میں چلتا سوال پوچھ بیٹھا، آج میرا وہاں رکنے کا بہت من تھا، اور سب لوگ بھی کتنے اصرار کہے تھے، پر آپ نے کسی کی نہیں سنی، خود تو آ گئے، ساتھ مجھے بھی لے آئے۔ مصطفیٰ کی آواز پر اس کا ایک لمحے کے لیے رکا، آئینے میں نظر آتے عکس کو دیکھا، تھوڑا ناراضگی سے بولی۔ اس کی خاموشی کی وجہ جان کر مصطفیٰ کھل کر مسکرایا، یہاں ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کرتا بولا تو حرین چہرے پر ناراضگی لی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی۔ وہ جانتی تھی احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر وہ منع کرتی تو اسے اپنے طریقے سے اپنے پاس لے آتا، جو یقیناً سے اچھا نہیں لگتا۔ تم 10 دن اپنی بہن کے پاس رہ کر آئی ہو، اس کے بعد بھی تمہارا دل نہیں بھرا جو آج بھی وہاں رکنا چاہتی تھی؟ مصطفیٰ اس کی کلائی تھام کر بغیر اس کو کوئی موقع دیے ایک جھٹکے میں سے اپنی جانب کھینچتا حرین کو جس حملے کے لیے تیار نہیں تھی اپنی بیلنس برقرار نہ رکھ سکی، سیدھا اس کے سینے پر آ گیا۔ پھر تمہیں شوہر کے قریب رہنا پسند نہیں؟ وہ اپنے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کی گرفت مضبوط کر کے دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا تھوڑا خفگی سے بولا، نہیں ایسی بات نہیں، وہاں سب تھے تو اس لیے میرا دل چاہ رہا تھا میں ان کے ساتھ اور وقت گزاروں۔ اس کی اتنی قربت پر حرین کو اپنا چہرہ سرخ ہوتا محسوس ہو رہا تھا، دھڑکن یکدم تیز ہوئی۔ کل تک مجھے لگتا تھا میں بالکل تنہا ہوں، میرا کوئی رشتہ موجود نہیں، مگر اب مجھے ایک بہن، ایک بھائی، ایک ماں مل چکی ہے، میری فیملی کمپلیٹ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اس کی بات سے خفا ہو گیا ہے، اس لیے وہ نظریں جھکائے اس کی شرٹ کے بٹن سے پھیر کر نرم لہجے میں بول رہی تھی، بس اس لیے تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ اس بار اس نے نظریں اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا جو خود پر جمی گہری نظروں سے محسوس کر کے گھبرا سے گئی تھی، اور ساتھ ہی اس نے اس کے اوپر سے اٹھنا چاہا مگر وہ اتنی جلدی سے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تمہاری تو فیملی کمپلیٹ ہو گئی، مگر میری فیملی تو بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، اسے کب پورا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ اس بار وہ اس کے نازک وجود کو مکمل اپنے حصار میں لیتا شرارت سے بولا، مگر حرین اس کی شرارت سمجھ نہ پائی۔ اگر رباب آپ بھی سدھر جائے اور سب سے معافی مانگ لے تو آپ کی فیملی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، وہ معصومیت سے بولتی۔ مصطفیٰ کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی، میں رباب کی بات نہیں کر رہا میری ناسمجھ بیوی۔ اس بار وہ اس کے نازک وجود کو بہت احتیاط سے بیڈ پر لٹاتا اس کے اوپر جھکا۔ اس کی اس حرکت پر حرین کے گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا، وہ اپنے خشک لب تر کرتی ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، میں اپنی فیملی کی بات کر رہا ہوں جس میں تم ہو، ہمارے چھوٹے چھوٹے 4-5 بچے، تب جا کر ہوگی نا میری فیملی کمپلیٹ۔ وہ مزے سے اسے بتا رہا تھا جبکہ اس کے منہ سے بچوں کا سن کر حرین کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال سرخ ہو چکا تھا، جسے چھپانے کے لیے مصطفیٰ کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ آپ کتنے بے شرم ہیں مصطفیٰ، اس کی شرمائی گھبرائی آواز پر مصطفیٰ کھل کر مسکرایا، اس کا چہرہ تھام کر اپنے سامنے گیا۔ بے شرمی کی کیا بات ہے بیوی، 4-5 بچے تو مجھے چاہیے، وہ شرارت سے کہتا اس کے چہرے پر جھکا اور بہت نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا۔ اس کی شرارت میں حرین سختی سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ چکی تھی۔ تو بتاؤ راضی ہو 4-5 بچوں پر؟ اس کی شہرب کو چبھتا اس کی دھڑکنوں کو بڑھا رہا تھا، جبکہ اس کے منہ سے پھر سے 4-5 بچوں کا سن کر حرین کی حیرت کی مزید کھلی تھی۔ 5 بچے تو بہت زیادہ ہے، میں کیسے سنبھال پاؤں گی؟ نے معصوم سی شکل بنا کر اس نے احتجاج کی، جس پر مصطفیٰ مسکراتا اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کی بڑی ہوئی شیپ کی چبھن سے حرین کو اپنی سانسیں بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی۔ کتنے کرنے ہیں یہ بات میں دیکھ لیں گے، فی الحال تو مجھے ایک پیاری سی بیٹی چاہیے جو بالکل تمہاری طرح اس کی چھوٹی سی ناک کو چومتا۔ اب اس کی تھوڑی پر اپنے لب رکھ چکا تھا، اس کا چہرے پر جھکا اس کے ایک نش پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ مصطفیٰ دیکھیے شاید آپ کا فون بج رہا ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی گستاخی جب مزید بڑھنے لگی تو حرین اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دور کیا، جس پر مصطفیٰ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔
اور موقع کا فائدہ اٹھاتے حرین پل میں اس کی گرفت سے آزاد ہوتی بیگ سے کھڑی حرین یہ کیا حرکت ہے، فوراً واپس آؤ۔ اس کی شرارت سمجھ کر مصطفیٰ نے اسے گھورا۔ اب آرام سے لیٹ کر کے سوچا ہماری بیٹی مجھ جیسا کیا کیا ہونا چاہیے، اتنے میں چینج کر لوں، اس میں ہیوی سوٹ میں سو تو نہیں سکتی نا۔ وہ اس کی طرف منہ بناتی واش روم میں جا گھسی، جبکہ مصطفیٰ بیڈ پہ لیٹا واش روم کے دروازے کو گھورتا رہا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، کس کی اجازت سے تم نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا؟ ابراہیم خان کی گرجدار آواز پورے لاؤنج میں گونجی، جسے سن کر کچن میں کام کرتی رخسار ملازمہ کو ہدایت دیتی لاؤنج میں داخل ہوئی، جہاں ان کا شوہر کیا ہے آلود نظروں سے اپنے سامنے کھڑے ہارون کو گھور رہے تھے، مگر ہارون کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے جیسے اسے اپنے باپ سے بات بالکل پسند نہیں آ رہی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا بابا، اور کچھ صحیح کرنے کے لیے مجھے نہیں لگتا مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، تلخی سے کہتا اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے لفظوں میں چھپی کاٹ کو محسوس کر کے ابراہیم خان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ میری کمپنی کے بارے میں کوئی فیصلہ لینے سے پہلے تم میری اجازت کی ضرورت ہے، تم ابھی بھی صنف کے ساتھ کی گئی ڈیل کو ختم کر رہے ہو، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ اسے حکم دینے والے انداز میں بولے، مگر ہارون اپنے بھائی کے کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ آپ اس نف کا احسان ماننے کے بجائے ڈیل ختم کر رہے ہیں، ارے آپ کو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے ہمیں بینک کرپٹ ہونے سے بچا لیا، ورنہ آج ہمارے سر پر یہ چھت بھی نہ ہوتی اگر ہماری کمپنی میں انویسٹ کر کے ہمارا پارٹنر نہ بنتا۔ ہارون نے اپنے باپ اسنف کا کیا احسان یاد دلایا تو اس کو شرم دلانی چاہیے، مگر اس سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حفصہ کا شوہر ہے جس نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی، تم اس انسان سے کیسے مدد لے سکتے ہو؟ ابراہیم خان ایک نظر خاموش کر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر پھر غصے میں بولا، آپ جانتے بھی ہیں میری بہن کی عزت خراب کرنے میں جس انسان کا ہاتھ تھا، آپ اس انسان سے اس کا نکاح کروا رہے تھے۔ میں ایک بھائی ہو کر بھی اس کی بات نہ سن سکا، وہ تو شکر ہے حفصہ خود یہاں سے چلی گئی، ورنہ نہ جانے وہ شمس خان کے ساتھ اس کے ساتھ کیا کرتا۔ اس بار ہارون کے لہجے میں دکھ تھا، اپنی بہن کی حفاظت نہ کرنے کا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ابراہیم خان ماتھے پر بل ڈالے سخت لہجے میں اسے گھور رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دماغ میں یہ سب باتیں ڈالی ہیں، اس لیے وہ سب پہ یقین کرنا چاہتا تھا۔ یہ بکواس نہیں حقیقت ہے۔ بابا آپ کو کیا لگتا ہے شمس خان کے ساتھ ہوا ہے وہ اتفاق ہے؟ وہ لمحے کے لیے رکا، اپنے باپ کی طرف دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے۔ اس کی کمپنی برباد کر کے اسے غیر قانونی کام کی وجہ سے جیل میں پہنچانے والا کوئی اور نہیں، اسنف ہی ہے۔ اس سے 6 سال ہماری حفصہ کے ساتھ جو کیا اس کا بدلہ لیا ہے اسنف نے اس سے۔ ہارون جیسے ابراہیم خان کے سر پر بم پھوڑا، اس کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ شمس خان اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کر چکا ہے۔ اس کی ہمیشہ سے ہی ان کی بیٹی پر غلط نظر تھی، وہ پہچان بھی نہ سکا۔ جو کام آپ کو یا مجھے کرنا چاہیے وہ کام اسنف نے کیا، یہ دیکھ کر مجھے تو بہت شرم آتی ہے۔ بابا آپ کو بھی آنی چاہیے کیونکہ اپنے گناہوں کی سزا آپ کی بیٹی کو ملی ہے۔ اس بار ہارون کا لہجہ سخت ہے۔ اس بات پر رخسار بیگم کی آنکھیں نم ہوئی، تم کن گناہوں کی بات کر رہے ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس بار ابراہیم خان تھوڑا گڑبڑا سا گیا، جبکہ اپنے باپ کی بات میں ہارون طنزیہ مسکرایا۔ اپنے بھائی کو جان سے مارنے کا گناہ، پھر چند پراپرٹی کے لیے اسے بھائی کی بیٹی کا جان کا دشمن بننے کا گناہ، نہ جانا اپنے کتنے گناہ کیے ہوں گے۔ بابا دل سے آج تک ہم انجان ہیں، زندگی میں پہلی بار سے باپ سے نفرت محسوس ہوئی، اپنے باپ کی باتوں میں آ کر بھٹک گیا تھا، مگر وقت رہتے ہی اس کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئے؟ بول دے کہ یہ سب جھوٹ ہے، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ تلخی سے بولتا اپنے آنسو بہاتی ماں کے قریب آیا اور بہت نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے۔ آج تک آپ نے صرف خود سے محبت کی بابا، نہ ایک اچھا شوہر بن پائے، نہ ایک اچھے باپ، اور آج میں آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ وہ اپنی ماں کی گرد اپنے بازو حائل کرتے انہیں ساتھ لیے آگے بڑھا۔ ہاں ایک آخری بات۔ جاتے جاتے وہ رکا اور پلٹ کر اپنے باپ کی جانب دیکھا جو کسی بت کی طرح خاموش کھڑے تھے۔ آپ کو جو چاہیے تھا آپ کو مل چکا ہے، اس لیے اب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری دونوں بہنوں کی خوشیاں برباد نہ کریں، انہیں اکیلا چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو مجھے مجبوراً کوئی قدم اٹھانا پڑے گا جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولتا اپنی ماں کو لیے وہاں سے نکل گیا، جبکہ اس کا کہا ایک ایک لفظ ابراہیم خان کے کانوں میں کتنی دیر تک گونجتا رہا۔ ہاتھ کو سلا کر دروازہ بند کرتی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اسنف کو بیڈ پر نیم دراز دیکھ کر اس نے ہونٹ ہولے سے مسکرائے۔ ہاتھ کو سلانے کی وجہ سے وہ اکثر اپنے بیڈ روم میں دیر سے آتی، اسنف کا روز کا معمول تھا، وہ ایسے ہی بیڈ پر لیٹ کر اس کا بیڈ روم میں آنے کا انتظار کرتا۔ کبھی کبھی تو وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے دیر سے آتی، جس پر کافی جھنجھلا جاتا۔ وقت حفصہ بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کر پاتی۔ یہ ہاتھ کو آج کل دیر سے نیند نہیں آنے لگی، ورنہ پہلے تو بہت جلدی سو جاتا تھا۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر حفصہ کی جانب مشکوک نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ اس کا سوال سن کر حفصہ کو ہنسی تو بہت آئی، مگر وہ اپنی ہنسی دباتی ڈریسنگ کی جانب بڑھی۔ بچہ ہے، جب زیادہ تھکا ہوتا ہے تو جلدی سو جاتا ہے، آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی، ابھی بھی مشکل سے سلا کر آج وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہی تھی، کیونکہ آج ہاتھ کو واقعی نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار وہ بس ایک ہی سوال کر رہا تھا، اس کی بہن کب آئے گی؟ اب بھلا وہ اس پہ سوال کا کیا جواب دیتی، بس آہستہ سے مسکرا دیتی۔
مگر وہ بھی اپنے باپ کی طرح بالکل ضدی تھا. آج اپنے سوال کا جواب چاہیے تھا. بس کیا تھا؟ اس کے سوال سے تھک ہار کر افضل کو کہنا پڑا اس کی نیکسٹ برتھ ڈے پر اس کی بہن اس کے پاس ہوگی، جس پر وہ خوش ہوتا سونے کے لیے لیٹ گیا، جس پر افضل نے سکون کا سانس لیا. مجھ سے بہن کی فرمائش تو کر دی مگر اب خود ہی اپنی فرمائش کو پورا نہیں ہونے دے رہا. اسنف ایک ٹھنڈی یا برتا ہوا بولا. ایک نظر حفظہ پر ڈالی جو اپنی چوڑیاں اتار کر اپنے بالوں کو جوڑا بناتی اٹھ کھڑی ہوئی. اس کے مسکراتے ہونٹ بتا رہے تھے اس کی بڑبڑاہٹ سن چکی ہے. کچھ دیر تو بیٹھا اس کو گہری نظروں سے دیکھتا رہا مگر حفظہ کی سستی پہ جھنجھلا کر بیٹھ سے اٹھ کے اس کی جانب بہت ہنسی آ رہی ہے نا میری حالت پر، جبکہ تم اچھی طرح جانتی ہو تمہیں تمہاری ہنسی بہت مہنگی بھی پڑ سکتی ہے. وہ پیچھے سے اس کو اپنے آسان میں لگا خمار آلود لہجے میں بولا. اس کی کان کی لو کو اپنے دانتوں نے لے کر ہلکا سا دبایا جس پر حفظہ کے منہ سے ہلکی سی ہنسی نکلی. بہت برے ہو اسنف، تم کوئی ایک موقع نہیں چھوڑتے مجھے تنگ کرنے کا. وہ آئینے میں اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی جبکہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتی اس کی خوشبو خود میں اتار رہا تھا. اور تم جو مجھے ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہو اس کا کیا؟ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں تم روز جان بوجھ کر بیڈ روم میں دیر سے آتی ہو. اس کے پیٹ پر اپنی گرفت سخت کرتا ہوا بولا اور ساتھ ہی اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیا. افضل جو اپنے اوپر پروٹیسٹ میں کچھ کہنے والی تھی، اسنف کی بڑھتی جسارت پر اس کا جملہ منہ میں رہ گیا. کتنا ہی وقت یوں ہی گزر گیا. دونوں سحر انگیز لمحات میں کھوئے. کمرے کی معائنی خیزی خاموشی کو دروازے پر ہونے والی دستک نے توڑا. دروازے پر ہوئی دستک پہ دونوں جیسے ہوش میں آئے. اسنف نے یکدم اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا. اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ چہرے پر پریشانی لیے وہ ایک نظر حفظہ کی طرف دیکھ کر دروازے کی جانب بڑھا مگر دروازے پر کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا. کیا بات ہے ہاتھ بیٹا، آپ سوئے کیوں نہیں؟ کوئی برا خواب دیکھا آپ نے؟ اس وقت ہاتھ کو یہاں دیکھ کر تھوڑا پریشان ہو کر جھک کر اس کو اپنی گود میں اٹھا کر دروازہ بند کرتا کمرے میں لے آیا. ارے ہاتھ بیٹا کیا ہوا؟ نیند نہیں آ رہی؟ آپ کو اس کو جاگتا ہوا دیکھ کر افضل بھی پریشانی سے اس کی طرف بڑھی تھی. ڈیڈ مما، میں آپ دونوں سے ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں. اس کو بغیر مجھے نیند نہیں آئے گی. وہ ایک نظر دونوں کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے بولا. اس کی بات پر حفظہ اس نے اپنا سمجھی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. جانے ایسی کیا بات تھی جو وہ کرنے والا تھا؟ ایسی کون سی ضروری بات ہے بیٹا جسے کیے بغیر آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ اس کو گود میں لیے بیڈ پر آ بیٹھا. حفظہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا جس پر وہ اس کے برابر میں بیٹھ چکی تھی. وہ بات ڈیڈ کہ مجھے ایک نہیں دو بہنیں چاہیے جس طرح ہارون ماموں کی دو بہنیں ہیں مما اور حرین مامی، بالکل اسی طرح مجھے بھی دو بہنیں چاہیے. وہ معصومیت سے کہتا ہے ان کی طرف دیکھنے لگا جبکہ اس کی نئی فرمائش پر حفصہ کی آنکھیں مزید کھل گئی. اس کے تاثرات دیکھ کر اسنف بمشکل اپنی ہنسی روک پایا. وہ ابھی اپنے بیٹے کی ایک بہن کی فرمائش کو پورا نہیں کر پایا اور دوسری بہن کی فرمائش کرنے لگا. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو خنثی آنکھوں پر آپ کی نئی فرمائش کو بھی ضرور پورا کروں گا. وہ محبت سے اس کی پیشانی چومتا آنکھوں میں شرارت لیے حفظہ کی طرف دیکھنے لگا تو اس کی بات پہ وہ گھور رہی تھی. ڈیڈ آپ گریٹ ہو، مما آپ بھی. وہ اپنی باپ کی بات سن کر خوشی سے جھوم اٹھا. ڈیڈ ایک اور بات، میں آج رات آپ دونوں کے پاس سونا چاہتا ہوں. مجھے آج وہاں نیند نہیں آ رہی. اسنف کی گود سے اتر کر بیڈ پر لیٹا ہوا بولا. اس کی بات سن کے اس بار ہنسنے کی باری حفظہ کی تھی مگر ہاتھ کی موجودگی کو محسوس کر کے وہ اپنی ہنسی دب گئی. تو میں تمہیں بعد میں دیکھتا ہوں. اپنی جگہ سے اٹھتا حفظہ کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولا. لائٹ بند کرتا اپنی جگہ پر جانے لگا. ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بج اٹھا. اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے؟ اسے حیرانی ہوئی تھی. وقت دیکھ کر جب حفظہ جو لیٹ چکی تھی موبائل کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی. ہاں بولو ہارون، اس وقت فون کیوں کیا؟ کیا سب خیریت تو ہے نا؟ ہارون کی کال ریسیو کرتے ہوئے پریشانی سے بولا مگر جواب میں ہارون نے جو کہا سن کر وہ اپنی جگہ صاف کرا رہا. ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں، تم حوصلہ رکھو. فون کٹ کر وہ مڑا ہی تھا مگر حفظہ کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر رکا. کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے تھے ہارون بھائی؟ اس کے انداز میں بے چینی صاف ظاہر ہو رہی جس میں ابا کو بھی محسوس کر سکتا تھا. تو ہمارے بابا کا بہت بڑا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کے بچنے کی امید نہیں ہے. ہمیں جلدی چلنا ہوگا. سب نہ جانے کیا کہہ رہا تھا مگر حفظہ تو خبر سن Subscribe to my channel.